حماس کی طاقت میں اضافہ، تمام مسلم ممالک ایک ہو گئے۔ مسلمان ممالک میں حماس کی حمایت میں مظاہرے۔ حماس کی مزاحمت کاروں کی اسرائیلی فورسز کے ساتھ تیسرے روز بھی جھڑپیں جاری۔ 2 روز کے دوران فوجیوں سمیت 700 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ 130 اسرائیلی فوجی اور شہری غزہ میں قید۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی کارروائی کی تیاری، رات بھر فضائی حملے کیے گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 493 ہو گئی، 2700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حماس کا کہنا ہے کہ قطر کی ثالثی سے خواتین یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل سے مذاکرات جاری ہیں۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف 2 دن سے مظاہرے جاری، ان کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک عزیز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے ان کے ملک کی حمایت چٹان کی طرح ٹھوس اور اٹل ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے خطے میں بحری جہاز اور ہوائی جہاز تعینات کیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اضافی جنگی ساز و سامان بھیجے گا۔ امریکہ کے اتحادی ممالک اٹلی، جرمنی، برطانیہ، آسٹریلیا، بھارت اور یوکرین نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ایران فلسطینیوں کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے اور خبردار کیا کہ اسرائیل کو کئی سالوں سے خطے کے خطرے میں ڈالنے کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ ایران میں جشن کا سماں ہے اور مسلم ممالک یمن، کویت، قطر، بحرین، عراق، ترکیہ، اردن، لبنان اور دیگر مسلم ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ روس، چین اور سعودی عرب نے دونوں فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور 2 ریاستی حل کا اعادہ کیا ہے، جس میں فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام بھی شامل ہے۔ پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں موقف بڑا واضح ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے مطابق علاقائی عدم استحکام کی وجہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی روزانہ بنیاد پر نسل کشی اور فلسطینی علاقوں پر حملے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ نہ باضابطہ قرارداد پیش ہو سکی اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ یا بیان تک جاری ہو سکا۔ ایرانی صدر نے اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں آپریشن طوفان الاقصی کی تعریف کی اور کہا کہ مجاہدین نے آپریشن طوفان الاقصی کے ذریعے مقبوضہ فلسطین کے اندر اپنی کارروائیوں سے امت مسلمہ کا سر اونچا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز پڑھیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے ایرانی صدر کو بتایا کہ جارحیت اور مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں کی توہین کو اس آپریشن کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں وسائل نہ ہونے کے باوجود فلسطینی مجاہدین نے حیرت انگیز کارروائیوں سے اسرائیلی حکومت کو حیران اور اس کا توازن درہم برہم کر دیا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو عزیز نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔